ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شو صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف. پاک بھارت جو قومی سلامتی مشیروں کے درمیان بیک ڈور ڈپلومیسی جو جاری تھی، اس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی ہے. کتنی خوش آئند ہے اور کتنی توقعات اس سے وابستہ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی توقعات وابستہ نہیں کی جا سکتی. انڈیا نے، بھارت نے اور پوری دنیا نے AFTF کے اجلاس میں جو پاکستان کی درگت بنائی ہے، جو بےزتی کر سکتے تھے، جو ہمیں نیچے لگا سکتے تھے، وہ دوست تھے یا دشمن تھے، یہ کہنا کہ بھارت کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کوئی وہ بہت ہمارے حق میں جائے گی، یہ سب فراڈ ہے. سب دنیا جو ہے وہ ہم ٹھونک کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اور ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس کا ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دکھاوے کی ہوتی ہیں. اس طرح دکھاوے کی باتیں ہم بھی کرتے رہتے ہیں، انڈیا بھی کرتا رہتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ جس خطرات کا ذکر کیا جاتا تھا آج سے 1 سال پہلے، یا جس خطرے کا ذکر کیا گیا تھا ڈان کی سٹوری میں، آج وہ سب کا سب منو ان سچ ثابت ہو رہا ہے. سچ ثابت ہو گیا ہے. ہم آنکھیں بند کر لیں، کہیں نہیں گرے لسٹ میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. سٹاک ایکسچینج بری طرح نیچے چلی گئی ہے. پاکستان کا سرمایہ کار خود یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سرمایہ باہر بھاگ رہا ہے اور ایک انتشار ہے اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہے ملک کے اندر کہ آگے کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے. اچانک تو نہیں ہوا، بہت طویل عرصے سے یہ معاملات صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور بالخصوص 9/11 کے بعد جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک دنیا 9/11 سے پہلے تھی اور ایک دنیا 9/11 کے بعد میں ہے. اور یہ پاکستان پر پابندیاں، امریکی جو بیانیہ ہے، افغانستان کا جو بیانیہ ہے، بھارت کا جو بیانیہ ہے، وہ تو سامنے تھا ہمارے. کچھ ڈھکی چھپی نہیں رہی. نہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ امریکہ اپنی پالیسی بدلنے کے لیے 1 دن لیتا ہے، برطانیہ اپنی پالیسی بدلنے کے لیے گھنٹے لیتا ہے. باقی دنیا، روس، چین جو ہے وہ بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ اپنے حالات کے مطابق فوراً بدل لیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں. بس ایک بات، ہم تو دیکھیں نا، ہماری حب الوطنی کہاں. پھر جب پتہ ہے مجھے کہ میری وجہ سے میرا ملک جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان آ رہا ہے، تو میں پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتا. آفت سعید صاحب ہوں یا حقانی نیٹ ورک ہو، لیکن بتائیں اب اس ملک کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا. آج وہ ثبوت دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کے دعوے ٹھیک ہیں لیکن آپ کو ثبوت پیش کر دیں. ہم آج تک یہی کہتے رہے ہیں نہیں ہم جو ہے وہ اب ڈوم اور ہم نے نہیں کرنا، اب امریکہ نے کرنا ہے اور ہمیں جو ہے امداد نہیں، اعتماد چاہیے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ امریکہ نے ڈوم اور کر دیا، پھر اس نے ڈوب اور بھی کر دیا. ہم اب جا کر تقریریں کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں جناب اگر کسی کو دکھ ہو. ہم بیانیہ اپنا اب جا کر بیان کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، جہاد جو ہے وہ ریاست کا اختیار ہے اور اصل جہاد جو ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے. اور باقی ہم بیانیہ اب علماء کو، ہم نے 18,000 علماء کو اب جا کے اکٹھا کیا اور انہوں نے جا کر اس سے کیا ہوگا جب صورتحال ہے. کچھ لوگ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اس قدر مخدوش ہو چکی ہے کہ جب تک آپ پریکٹیکل کوئی کام نہیں کریں گے اور سخت اقدامات نہیں اٹھائیں گے، دنیا آپ کی موقف کو تسلیم نہیں کرے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہم کیا ہے. جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو اس میں اہم کیا، میری انا ہے، وہ پارلیمنٹ کی انا ہے، کس کی انا ہے؟ اہم یہ ملک ہے بھائی. اس ملک کے عوام اہم ہیں اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی اہم ہے. جب تک یہ نقطہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا تب تک ہماری کوئی خارجہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. کشمیر ہمارا کور ایشو ہے، چین کا بھی بہت سارے کور ایشو ہیں وہاں پر. لیکن چین جو ہے وہ فوجیں آمنے سامنے ہونے کے باوجود جو ہے وہ چین اور بھارت کے تعلقات اور تجارت وہاں پر موجود ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا بھی کور ایشو ہے، ہمیں پتہ ہے یہ، لیکن صورتحال کو وہاں بھی نہیں پا رہا ہے. اور دنیا جو ہے، ہم تو لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو رگیدنے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. ایک دوسرے سے بچ کر نکلنا محال تھا، ایک دوسرے کو روند کر آنا پڑا ہمیں اور اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں. کسی ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، دونوں طرف، تینوں طرف کی بات کر رہا ہوں.
انائیں اناؤں کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، ضدیں ضدوں کے ساتھ الجھی ہوئی ہیں، ہمارے مزاج ہی درست ہونے کا نام نہیں لیتے. نہیں میں نے یہ کروا کے چھوڑنا ہے، میں نے ٹویٹ واپس کروانی ہے، میں نے ان کو انگوٹھا دکھانا ہے، یہ سامنے کیوں بٹھاتے ہیں، سائیڈ پہ ساتھ کیوں نہیں. مطلب عجیب طرح کی ایسی طبیعتیں ہم نے پروان چڑھا لی ہیں، اور ایسے مزاج ہم نے جو ہے وہ بلڈ اپ کر لیے ہیں کہ ہم تو اس ملک کے اوپر رحم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اداروں کی لڑائی ہو رہی ہے، اداروں کے اندر جو لوگ ہیں ان کی لڑائی ہو رہی ہے، اداروں کے اندر ادارے بنے ہوئے ہیں، پارٹیوں کے اندر پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں. دنیا بھیڑیوں کی طرح جھپٹ رہی ہے، وہ مردار خوروں کی طرح ہمارے اوپر لپک رہی ہے. لیکن یقین جانے، اور وہ میں پڑھتا ہوں، جب آپ نے پڑھا ہوگا جب AFTF کی وہ جب وہاں پڑھتے پہلے ہم نے جھوٹ بولا اپنی عزت نفس بچانے کے لیے کہ نہیں ہمیں کسی لسٹ میں نہیں ڈالا گیا. پھر آہستہ ہم نے مان لیا کہ نہیں وہ گرے لسٹ میں ڈال دیا، اب بلیک لسٹ میں نہیں ہم ڈال سکتے، کیونکہ وہاں میں نہیں ڈالیں گے، آپ گرے میں آ گئے، بلیک میں نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں یہ لسٹ کو بھی چھوڑیں جی. بات یہ ہے یا کوئی کسی ایک موقف کو اپنائیں، اور وہ موقف صرف یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے حالات کیسے سنوریں گے، یہاں خوشبختی بیگ راج صاحب یہ بڑی خطرناک صورتحال نہیں ہے؟ اور جو اس لحاظ سے اس کا یہ جو پہلو ہے تشویش کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، یعنی کہ مختلف عہدیدار ہمارے ہاں آئے، وہ جاتے رہے، حکومتیں بھی آئیں اور جاتی رہیں، مگر معاملہ ادھر کا ادھر ہے. یہ جو ہماری پالیسی ہے، چلیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے اندر بھی اس کی مخالفت، اب چین اور سعودی عرب بھی ہم سے دور ہو گئے ہیں، یہ ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ نہیں، ہم کسی کو نہیں، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی نا، مجھے بتائیں کہ یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان نے، اور یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑی مدت سے کہا جا رہا ہے. مجھے آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے، کر رہا ہوں، پتہ نہیں ہے کتنی جو ہے. بات یہ ہے کہ ڈان لیکس پر تو ہم نے وزیروں کے استعفے لے لیے، اور نواز شریف کے اوپر الزام لگ گیا کہ وہ مودی کا یار ہے. آج مجھے بتائیں اس ملک کے اندر کون ہے جو مودی کا یار نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ کون ہے، کس نے کلبھوشن سے ملاقات کروائی صاحب کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یا دنیا کے ساتھ چلنا ہے آپ نے، یا دنیا کے مخالف چلنا ہے آپ نے. فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں جی اگر دنیا کے ساتھ رہنا ہے تو پھر دنیا ایک برادری کا نام ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہاں سے مجاہدین بھی تیار کر رہے ہوں، آپ جہاد بھی کر رہے ہوں، اور آپ دنیا کہے کہ نہیں جی واہ جی نہیں، ہم آپ مانتے ہیں آپ کا موقف، لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے کبھی زندہ رہنا ہوتا ہے، کبھی جان دینی ہوتی ہے. اور جو ادارے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ باقی دنیا اندھی ہو گئی ہے. اور دیکھیں کوئی سچویشن تھی، ہماری دنیا کو ضرورت تھی، اب دنیا کو ہماری ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے، اب دنیا معیشت کی طرف اب وہ بیگ راج صاحب پولیٹیکل لیڈرشپ کدھر ہے؟ ہماری حزب اقتدار کدھر ہے؟ ہماری حزب اختلاف کدھر ہے؟ ہماری پارلیمنٹ کدھر ہے؟ ہماری سینٹ کدھر ہے؟ کہ وہاں سے ایک سین آواز، جس کو آپ کہتے ہیں ہوش مندی پر مبنی آواز آنی چاہیے تھی کہ جناب انف از انف، اور پارلیمنٹ کو اس وقت لیڈ کرنا چاہیے تھا، مگر پارلیمنٹ کا کردار آپ کے سامنے. ابھی بڑی بدقسمتیاں ہیں. آپ اتنی زیادہ توقعات نہ رکھیں کہ سیاسی لیڈرشپ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ بھی اپنے مسائل میں الجھی رہتی ہے، وہ بھی اناؤں کی اسیر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک پارلیمان یا جمہوریت ایسی مضبوط نہیں ہوئی کہ وہ کسی اداروں کے خلاف جو ہے وہ ان کو ایک قومی پالیسی کے طور پر بات کرنی چاہیے، پالیسی جو ہے وہ بنی ہے، یہاں پالیسی بنتی ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بس اس کی حدود. اچھا بیگ راج صاحب ایک بتائیں مجھے کہ یہ جو صورتحال ہے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا. آنے والے دنوں میں آپ جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں عالمی برادری کی، ایون جو چین اور سعودی عرب، یہ تشویش کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب ان مطالبات پر عمل درآمد کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں رہا. کس حد تک درست بات ہے یہ بات بالکل درست. بات یہ ہے کہ چین اور سعودی عرب پیچھے نہیں ہٹ گئے، وہ انہوں نے دنیا کے ساتھ سٹینڈ لیا، ہمارے ساتھ نہیں لیا. اور ترکی نے اور ایک اور ملک نے ہمارا ساتھ دیا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمارا مقدمہ جو ہے، یا جو آپ نے ایک پالیسی بدلی کہ ہم نے جی یہ اقدامات لیے ہیں دہشت گردی کے خلاف یا دہشت گردوں کی فائنانسنگ کے خلاف، ایک تو اس کو پوری طرح دنیا کے سامنے لایا نہیں جا سکا. دوسرا یہ کہ ہم نے ایک دشمنی لگا لی امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ
جو ہے اب کس بات یہ ہے نا، ایک قومی غیرت ہوتی ہے بالکل رہنی چاہیے، لیکن کس کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں؟ آپ کا اسلحہ، آپ کی امداد 40 سال 45 سال آپ ایک ملک کے جو ساتھ جانتا لائی ہے رہے آپ ہیں، کو، جانتا ہے آپ کو. ہماری رگوں سے واقف ہے، ہمارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. اچھا ہم پھر اس کے ساتھ الگ بھی نہیں ہونا چاہتے. ایک یہ کہ اور چین قطعاً نہیں چاہتا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف کسی قسم کی مخالف کیمپ میں جائے. یہ بھی آپ کو اس لیے کہ پاکستان نے تو چین کو امریکہ کے ساتھ جوڑا تھا. چین تو خود چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس کے استوار رہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ چین کے بل بوتے پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں امریکہ کے خلاف؟ اور یہاں پر ہم بات یہ ہے کہ میں نے پھر عرض کی، یہ نہ کوئی نیچا دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی اوپر آنے کی ضرورت ہے. دنیا ایک کاروبار کا نام ہے ظہیر الدین بابر صاحب. جی ہمارے معاشی مفادات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بھائی روٹی دینی ہے اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو سنوارنا ہے. آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کا کیا تعلق ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈو مور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب ہمیں وارہ کھاتا ہے، اس لیے ہم امریکہ کے ساتھ اچھا جو ہے وہ بیگ راج صاحب، تعلقات ابھی رکھتے ہیں. بھی ہمارے پاس آپشن تو موجود ہے. یعنی کہ اگر ہم اپنی حکمت عملی، ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ، ہمارے وزیر اعظم صاحب آگے آئے، ہماری اپوزیشن لیڈر آگے آئیں اور اس معاملے میں میڈیا بھی کردار ادا کرے، تو یقینی طور پر کچھ بہتر ہو، وہ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. ٹائم گزرا تو نہیں ہے ابھی. نہیں، اقدامات جب تک دیکھیں، میں پھر تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں، تمام ادارے اور سیاسی پارٹیاں اور صوبے، میں ایک اور آپ سے عرض کر دوں کہ صوبے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ سمیع الحق صاحب ایک نیک آدمی ہیں، ان کے مدرسے ہیں، لیکن ان کا پرسیپشن کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو دنیا میں ان کا تعارف، آپ ان کو جو ہے کروڑوں روپے کی امداد دے دیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے جب رپورٹنگ ہوگی، جب کوئی رپورٹنگ کیا ہوتی ہے جی، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عملاً یہ کس کو سپورٹ کر رہی ہے، ریاست جو ہے کس کو سپورٹ کر رہی ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو پارٹی ہے برسر اقتدار، پتہ نہیں وہ تو خیر اپنے جو ہے وہ زخم چاٹنے میں مصروف ہے، وہ کب تک وہ بچے گی بھی یا نہیں ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ جس طرح کی یلغار ہو چکی ہے یا ان کے اپنے کرتوت ایسے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں دونوں کہہ رہا ہوں، دونوں طرح اپنے جو مسائل ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ پتہ نکل بھی سکتے ہیں. یعنی مجھے تو ابھی کوئی اگلے 2-4 مہینے نئے الیکشنز تک جو ہے مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اور میں اور کو بہت ہی نیک لوگ ہوں گے جو اس صورتحال میں بھی، اس بے یقینی کی کیفیت میں اپنی مایوسی کے اوپر قابو پا کر جا کے پاکستان کا مقدمہ اچھا لڑیں. بیگ راج صاحب، یہ جو 3 مہینے ہیں، ایک تو یہ مجھے بتائیے گا، الیکشن کی آمد ہے، ہم نے نگران سیٹ اپ بنانا ہے، اور جو 3 مہینے کی مدت ہمیں کم و بیش جو ہے وہ دی جا رہی، جون تک کچھ کہا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بڑے، ایک طرف ہم اقدامات اٹھائیں گے، دوسری طرف الیکشن سر پر ہوں گے، دوسری طرف نواز شریف فیملی کے خلاف مقدمات کا فیصلہ آئے گا. یعنی کہ یہ تو بڑے کروشل 3 مہینے آئندہ. یہ بہت ہی آزمائش کے ہیں جی، بہت ہی اب کیا کہیں، بہت ہی مایوسی ہوئی ہے. سچی بات یہ ہے کہ دل گرفتگی کا عالم ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی امداد رک جائے گی تو پاکستان خدا نخواستہ بھوکے مر جائے گا. بس ایک بے عزتی کا تاثر جو ہے وہ ایک برداشت نہیں ہو پا رہا. پتہ نہیں کیا، مجھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا بات کرتے ہوئے جو ٹرمپ کی معاون ہے خصوصی علیزہ کرٹس، وہ بھی ہنگامی دورے پر آئی ہیں، اور ڈان نے لگایا کہ بڑے خاموشی کے ساتھ وہ آئی ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی برف پگھلے گی؟ کوئی مذاکرات نہیں، وہ سیدھی آ کر دیکھیں. یہ ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے آئی ہے. کوئی راضی کرنے نہیں، وہ مطالبات منوانے آئی، وہ صرف بتانے آئی ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہے آپ کا، یہ کرنا ہے، یہ ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے یہ نہیں کیا اور اب مزید آپ کے پاس اتنا وقت ہے، کرنا ہے تو کر لیں. ورنہ جو ہے وہ پہلے ہی انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ انڈیا کی طرف سے سرجیکل سٹرائکس ہو جائیں گی اور افغانستان کی طرف سے ہو جائیں گی، اور ہم ایک سینڈوچ کی کیفیت میں مبتلا ہو جائیں گے. میں تمام سیاستدانوں سے، اداروں سے، یہ پاکستانی قوم ایک اپیل کرتی ہے، درخواست کرتے ہیں ہم کہ جو دل لڑائیاں کریں آپس میں، ایک دوسرے کو مار دیں، کچل دیں، تہس نہس کر دیں، لیکن خدا را اس پاکستان کو کسی خطرناک کسی کو اب شک نہیں رہا. وہ خطرہ جو ہے اب کوئی شک کی والی بات نہیں ہے، بس اس حملے سے بچا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہو. اچھا بیگ راج صاحب، اگر ہم اپنی قومی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یعنی کہ موجودہ حالات کو آپ قومی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کا جو دور ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب افغانستان میں امریکہ نے کارروائی کی، ہم نے پہلے بڑی مزاحمت کی،
مگر ایک دم پھر ہم سرنڈر کر گئے اور تمام مطالبات ہم نے منظور کر لیے. آپ کو لگتا ہے اس دفعہ بھی ایسے ہی ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، اب یہ نہیں ہے کہ مطالبات آپ جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے. مطالبات ہم تسلیم کر رہے ہیں. اب مطالبات جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح تسلیم اس نہیں طرح کر جو رہے. ہے وہ اس طرح بہت ساری رکاوٹیں ہم نے خود اپنے ذہنوں احسن میں اقبال ڈالی. صاحب کا جو بیان ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں کہ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر پابندی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. اسی طرح جو خواجہ آصف صاحب کا نہیں، بیان آپ بڑا کے سامنے تھا. پاکستان کو ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے. میں آپ کو پھر بات صاف بتا دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، یہ دیکھیں، وہ دو گروپوں کی اوپر کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. حافظ سعید وہ کس کا مطالبہ ہے؟ انڈیا کا. اصل میں یعنی جو بھارت نیریٹو ہے وہ قابل قبول ہو گیا امریکہ کی. امریکہ کو ادھر سے حقانی کس کا ہے مطالبہ؟ افغانستان. افغانستان کا. تو اس وقت جو ہمیں کہا جا رہا ہے، جو ہم ہضم نہیں کرنا چاہتے یا کر نہیں سکتے تھے، تو ہمیں اپنے قومی مفاد کی تشریح کرنی ہوگی دوبارہ کہ ہمارا قومی مفاد دنیا کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے یا الگ تھلگ کھڑے ہونے میں ہے. کیونکہ چین نے ہمیں یہ پیغام دوبارہ دے دیا ہے کہ چین دنیا کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ہم بھی اس میں صرف اتنے حصہ لے سکتے ہیں جتنا دنیا کو اس نے حصہ دینا ہے. اور سعودی عرب بھی نہیں کھڑا. اور سعودی عرب تو قطعاً نہیں کھڑا. ٹھیک ہے جی. اور ترکی بھی کب تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے وعدہ خلافیاں جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے. تو ہمیں اپنی قومی اصل اس وقت جو ہے وہ ساروں کو مل بیٹھ کر یہ سوچنا ہے کہ ہمارا قومی مفاد کیا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے قومی مفاد کی. میں آپ کو ایک بات بالکل واضح بتا رہا ہوں. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کی تحریک جو ہے، اور یہ بھی دکھے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہاں کشمیر آزاد ہو جائے گا یا کشمیر ہم لے لیں گے، ابھی کسی قسم کا کئی سالوں تک کوئی ایسا منظرنامہ نہیں ہے. دنیا چل پڑی ہے کانفلکٹس کی بجائے ایک نئے راستے پر چل رہی ہے. معیشت کے مقابلے ہو رہے ہیں، کون مالی طور پر مضبوط ہے، کون مالی طور پہ کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوگا پاکستان اور خوشحال ہوگا پاکستان تو اس کا کشمیری تحریک کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پر میں